وہاں پہ اسمبلی سے باہر بھی، اور وہ سابقہ وزیر اعظم بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پختونوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، پختونوں کے ساتھ وہ ظلم ہو رہا ہے۔ میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب اس کم از کم جب سے سال ڈیڑھ ہوا ہے، کوئی پختونوں کے ساتھ ظلم نہیں ہوا۔ یہ پاکستان کو تقسیم کرنے کے لیے یہ لیڈران جو باتیں کرتے ہیں تو پھر اس پہ افسوس ہوتا ہے۔ ان کو یہ لیڈران الیکشن کا فکر ان کو پڑا ہے کہ کل الیکشن ہو، ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ غریب کے گھر میں آٹا کیسے ہوتا ہے۔ آپ جو یہ روڈیں بند کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہاں پہ تقسیم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اس سے آپ کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے، آپ انتشار پھیلا رہے ہیں، اس کی وجہ سے غریب کو روٹی مشکل سے ملے گی۔ جب آپ کے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک وہاں پہ آپ کو انہوں نے بھی نخرے کرنا شروع کر دیے، کیونکہ آپ نے ملک میں انتشار پیدا کر دیا۔ آپ انتشار کو ختم کریں، آپ پاکستان کے غریب عوام کے لیے سوچیں، اکانومی کے لیے سوچیں۔ اور سر آپ گلہ جس سے کر رہے ہیں مائنڈ نہ کیجئے گا، ایز اے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سر 10 سال ہو گئے ہیں آفٹر 2010 آڈٹ ایک ادارے کا نہیں ہوا، اور وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ سر مجھے یہ نہیں پتا، مجھے پاکستان آرمی کا پتہ ہے، پاکستان نیوی کا پتہ ہے، پاکستان کے سارے پرائم منسٹر ہاؤس کا پتہ ہے، مجھے ان کا پتہ ہے کہ ان کی سیلریز کتنی ہیں، یہ کہاں پہ کیا کتنے روپے سپینڈ کرتے ہیں، اور کہاں پہ کون کون سی جگہ گئے ہیں۔ چیف آف آرمی سٹاف سے لے کر چیف آف نیول سٹاف ہو، ان سب کا پتہ ہے، لیکن ایک ادارے کا اگر آڈٹ نہیں ہوتا تو وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ سر میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کون سے قانون کے تحت آپ آڈٹ نہیں کروا رہے، آپ کی تنخواہ، اور کون سے قانون کے تحت آپ تنخواہیں اپنی بڑھا رہے ہیں، آپ کون سے قانون کے تحت آپ پلاٹس اور افسران کو بلا کر زبردستی پلاٹس دیتے ہیں۔ کیا میں اس ایوان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور میں نے آج بھی یہاں پہ سی ڈی اے اور وہ جو ان کو بلایا، میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کہ کتنے پلاٹس ابھی ایم این ایز کو ملے، پرائم منسٹر کو ملے، فیڈرل منسٹرز کو ملے، اور کتنے پلاٹس ججز کو ملے اور لوگوں کو ملے، تاکہ پتہ چلے کہ کون ہیں جو مراعات یافتہ اور اسپیشل لوگ ہیں۔ یہاں پہ ملک غریب ہو رہا ہے اور یہ لوگ پلاٹوں کے پیچھے لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایم این ایز کو تو مجھے پتا چلا کہ نہیں مل رہے، سینیٹرز کو بھی نہیں مل رہے، فیڈرل کیبنٹ کو بھی نہیں مل رہے، لیکن جب میں نے دیکھا تو دو ادارے ہیں وہاں پہ مل رہے ہیں۔ ابھی میں نے لسٹ مانگی ہے، آپ کو انشاءاللہ میں دوں گا۔ جہاں تک سر ڈیم فنڈ ہے، باشا ڈیم، میں نے سر آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو کہا کہ سر آپ وہاں پہ ایز اے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، اور میرے ساتھ آنریبل ممبرز آف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو کہ سارے پارٹیوں سے وہاں پہ بیٹھے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم آڈٹ کروانا چاہتے ہیں، جو کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی افواج نے اور یہاں پہ سیاسی لوگوں نے، انہوں نے وہ پیسے وہاں پہ اس ڈیم کے فنڈ میں جمع کیے، ان کا ہم آڈٹ کرنا چاہتے ہیں کہ باشا ڈیم میں کتنے پیسے جمع ہوئے اور کتنے لگے۔ سر اس کو وہاں پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہا گیا کہ آپ نے آڈیٹر جنرل کو اکاؤنٹس نہیں دینے، آپ نے ان کے ساتھ کوئی چیز نہیں شیئر کرنی۔ مجھے بتائیں سر یہ کون سا جنگل کا قانون ہے کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی سے ڈرتے ہیں؟ میں تو اکاؤنٹیبلٹی سے نہیں ڈرتا ہوں، ہم روزانہ اکاؤنٹیبلٹی، یہ کہتے ہیں الیکشن، میرا سر روزانہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتا ہے، میڈیا میں ہوتا ہے، عوام میں الیکشن کے دن 5 سال الگ ہوتا ہے،
میں حلقے میں جاتا ہوں تو میرا الگ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، بیوروکریسی میں الگ ہوتی ہے، FIA میں الگ ہوتی ہے، نیب میں الگ ہوتی ہے. مجھے بتائے کون سی الیکشن کمیشن میں، فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں ہر جگہ پہ دیتا ہوں. اور میں تو یہ حیران ہوں جو اپنے آپ کو مدینہ کا وہ خدا مانو. تھوڑا سا سوچو، مدینہ کا نام لیتے ہوئے بھی وضو میں رہا کرو. بغیر وضو کے تم مدینہ کا نام لیتے ہو اور کرتوت تمہارے یہ ہے. پہلے مجھے بتا دو، میں 2 مرتبہ میں بھی MNA بنا ہوں. 1 مرتبہ 2008 سے 2013 پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ بنا تھا. آج 2018 میں پھر بنا ہوں. 2013 میں بھی جو الیکشن میں نے ہارا تھا وہ میں سب کو پتا ہے کہ ہمیں کیسے خیبر پختونخوا میں کیسے پاکستان پیپلز پارٹی یا JUI یا ANP کو کس طریقے سے رولا گیا. ان کو کہا گیا تھا کہ ہم نے پیپلز پارٹی ANP اور مولویوں کو نہیں لانا اس میں، اور ہم نے ان کو لانا ہے. کیا یہ ایکسیپٹنس کوئی کرے گا؟ جب تک آپ اس چیز کی ایکسیپٹنس. اور میں جب بات کرتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی اچھا آدمی ہوں. میں اللہ کا بہت عاجز بندہ ہوں، میں بہت گناہگار بندہ ہوں اللہ کا. لیکن میں میرا ایک عقیدہ ہے، اور میرا یہ عقیدہ ہے جو بھی پاکستان کے ساتھ غداری کرتا ہے، غریب عوام کا مال کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے. میرا یہ وہ ہے. اور میں یہ چیلنج کر کے جو وہاں پہ کبھی ٹوپی، کبھی وہ جیکٹ، کبھی کون سا، ان کو میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ آئے میرا بھی ایسٹ دیکھیں. جب سے MNA بنا ہوں، 1 مرتبہ MNA بنا، زمینیں بیچی. ہم تو الیکشن کرنے کے لیے، مجھے آپ بتائیں آپ نے 300 کنال کیسے بنایا؟ کوئی بینکر میں وہ بینک والی نہیں مانوں گا. یہ کوئی عجیب کام ہے. 300 کنال میں تو نہیں رہ سکتا ہوں یار. میرا تو 400-500 سال کا وہ ہے. یہاں پہ یہ سارے ماشاءاللہ جتنے بھی ہیں. اور ان صاحبان کے خرچے بلٹ پروف گاڑی کہاں سے پیدا کرتے ہیں، کیسے بناتے ہیں؟ بلٹ پروف گاڑی کا تو فرنٹ شیشہ بھی 5-6 لاکھ 8 لاکھ روپے کا ہوتا ہے. تو وہ جس کی بھی وہ. لیکن بات یہ ہے، ان سے میں خالی یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا زمان پارک میں نیا گھر کس نے بنایا؟ تھوڑی سی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو سے بھی میرا وہ ہے. آپ کہتے ہیں چوری، خدا مانے چوری میں نے دی ہے چوریاں. میں پرائم منسٹر صاحب سے اس پہ گلہ بھی کرتا ہوں کہ آپ کے کم از کم یو آر دا چیف ایگزیکٹو آف دس کنٹری، اینڈ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے تو اب میرا گلہ ہے نہیں، کیونکہ جتنے کرپشن کے کیسز میں پکڑتا ہوں، میں بیچتا ہوں، وہاں پہ ان کو سٹے آرڈر وہ یہ دے دیتے ہیں. میں تو ایز اے پارلیمنٹیرین جس کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، ہم چوری کے کیسز پکڑتے ہیں، ہم نے پکڑے ہیں اور ہم دیتے ہیں، اور سٹے آرڈرز وہاں سے ان کو دے. ہم کوئی جعلی کاغذات پہ زمینیں وہ نہیں کرتے. میری آنریبل ممبر نے، منسٹر صاحبہ نے کہا 1 کانسٹیٹیوشن. الحمدللہ اس پارلیمنٹ نے، اگر اس جج نے غلط کام کیا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے اس پارلیمنٹ نے، اس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اس کو انڈو کیا، اور پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کے CDA کو، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو 1 کانسٹیٹیوشن واپس ہم نے دے دیا. یہ نہیں ہم نے اس میں، کیونکہ اس میں لیگیلٹی تھی، ہر چیز غلط تھا. پھر یہاں پہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے میں کہتا ہوں، یہاں پہ آپ 17 20 لاکھ روپے سیلریز لے رہے ہیں. ہم 1,50,000 روپے پہ ہم آپ کو کیسز کلیئر کٹ دیتے ہیں. یہاں پہ تو انصاف تو ہوتا نہیں ہے. عدالتوں سے بھی میں کہتا ہوں، اداروں سے بھی میں کہتا ہوں، مجھے یہ بتایا جائے کہ چلے وہ یہ سارے تو انہوں نے تو جیل گزار دی. آپ لوگوں نے ان کو کہہ دیا. جو میں نے کیسز دیے ہیں BRT کا، بلین ٹری کا، 10 بلین ٹری کا، اس میں تو باقاعدہ چیئرمین نیب صاحب آپ نے وہاں پہ کہا، جب میں نے آپ کو کیسز دیا، آپ نے کہا کہ فورج ڈاکومنٹس کے فورج تم امپریشنز ہیں، اور اس میں 2-3 ارب روپے ایک بندے کے انگوٹھے پہ. تو آپ ان کو اریسٹ کیوں نہیں کرتے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ یہ زمزم کے پانی سے دھلے ہوئے نہیں ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ مکار ہیں. جہاں پہ آپ کے ہیلتھ کا بیڈ
میں پھر یہ دوبارہ اس لیے وہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہیلتھ کا جو بسترا ہوتا ہے، آپ تو ہسپتالوں کو آپ نے نہیں بخشا. خیبر پختونخوا میں 9-10 سال آپ نے گزارے ہیں. 10 سال آپ نے کہ 11 سال آپ نے حکومت کی، 2013 سے 2018 اور 18 سے ابھی 2022 میں. ابھی میرے خیال میں 23 میں آپ نے 22 کے اینڈ میں آپ نے اسمبلیاں توڑی، آپ کی میجورٹی تھی. مجھے آپ بتا سکتے ہیں آپ نے اپنے کتنے وزیروں کو پکڑا؟ ان پہ تو کیسز ہیں. ہیلتھ میں آپ بیڈز کا دیکھیں، جو بیڈ جو یہ ریموٹ والا بیڈ ہوتا ہے جو 75,000 کا، وہ 15 لاکھ روپے کا. کہیں آپ نے دیکھا ہوگا 15 لاکھ کا ایک بسترا؟ یہ صاف چلی شفاف چلی کہ حکومت میں خیبر پختونخوا میں ہوتا ہے. آپ ذرا وہاں پہ اگر جاتے ہیں ٹیکسٹ بک بورڈ جہاں پہ پڑھائی کا وہ ہوتا ہے، آپ پڑھائی کے لحاظ سے اگر دیکھتے ہیں تو اس میں 3 ارب روپے کا کیس ہے، اور اسی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو پڑا ہوا ہے، اس پہ بھی کچھ نہیں ہو رہا، کوئی اریسٹ نہیں ہو رہی. سر میں اگر آپ آنریبل ممبر سے آرڈر ان دا ہاؤس. آنریبل بات یہ ہے سر، جی آپ جاری رکھیں پلیز. مجھے خالی اس چیز پہ افسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ ٹیلی ویژن پہ شروع ہو جاتا ہے، کسی نے غریب بندے کے لیے نہیں سوچا. میں یہ عمران خان صاحب سے اور سارے لیڈران سے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ اپنے لیے یہ آپ کس سے ڈر رہے ہیں؟ پاکستان کی پولیس سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ کو پاکستان، آپ کہتے ہیں کہ مجھے گولی ماری جائے گی. او بھائی آپ کو گولی نہیں مارتے، یو آر اے لاڈلا. لاڈلے آپ کو عدالتیں آپ کے لیے تو آپ کو تو زیرو سے ہیرو بنایا گیا 2013 میں بھی اور 2018 میں بھی اور 2022 میں بھی. کیا آپ کا کیا تھا؟ مجھے بتائیں. یہ سارے جو آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے اور یہ ہمیں نام دیتے ہیں، کبھی کوئی کہتا ہے کہ آپ یہ ہیں. ہم نے ووٹ پارٹی کے اگینسٹ نہیں ڈالا تھا، لیکن ہم آواز اٹھانا چاہتے ہیں. ہم آواز غریب کے لیے، مہنگائی کے لیے اس وقت بھی آواز اٹھایا تھا، اب بھی اٹھا رہے ہیں. ہم کرپٹ سسٹمز کے خلاف ہیں. ہم یہ پارٹیوں میں ڈیموکریسی پہ یقین کرتے ہیں. ہم جمہوریت والے لوگ ہیں. آپ نے تو سر یہ سوچا ہوا ہے. رمضان ہے سر، لیکن میں یہ اس دماغ سے بات ہی وہ کر لی، یہ دل بندہ عجیب سا وہ ہو جاتا ہے اس لیڈر سے. سر سب کچھ خراب ہو جاتا ہے روزے میں، کیونکہ بہت سی چیزیں انہوں نے ہمیں، جو میں ریکال کرتا ہوں، ہمیں اتنی گالیاں جتنے اس بندے نے دیا ہے. کیا مدینہ کے ریاست میں کسی پہ غلط الزام لگایا جاتا ہے؟ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. علماء کرام بھی ہیں، چلے یہ اپنے، اگر ان علماء کرام پہ بھی یہ یقین نہیں کرتے، اپنے علماء کرام سے پوچھ لیں کہ کیا غلط تہمت لگانا وہ ہے؟ کیا منافقت؟ یہ کہتے ہیں سر ہم نے کیوں چھوڑا، ہمارا کیوں ان کے ساتھ مخالفت ہے؟ اور وہ ہے جو بات کرتا ہے اس سے مکر جاتا ہے، جو بولتا ہے اس سے جھوٹ بول لیتا ہے. تو کیا اسلام میں جھوٹے کا، منافقت کا کیا وہ ہے؟ مجھے ذرا راستہ بتا دے. تو یہ منافقت ہر چیز میں. تیسری بات سر یہ ہے کہ جو 4 اپریل کا فیصلہ ہے، تو سر آپ کن سے وہ کر رہے ہیں؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو وہ شہید کیے گئے تھے سر. اس نے خالی ووٹ کا نہیں، میں نے اس دن بھی میرا دل خفا ہو رہا تھا، میں بات نہیں، آپ نے مجھے کھڑا کیا میرا اس پہ، کیونکہ 4 اپریل جو بھی پاکستان کا باشعور بندہ ہوگا اس کو 4 اپریل پہ غم رازی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ایک ایسا دن ہوتا ہے کہ اس سیاسی لوگ اور سیاسی لیڈر، امت مسلمہ کا لیڈر کو شہید کیا گیا تھا اور اسی عدالت نے 109 پہ کر دیا تھا. تو اس کی تو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی، آپ ان سے وہ کرتے ہیں. اینی ہاؤ جناب اسپیکر، میں زیادہ باتیں نہیں کرتا ہوں، تھوڑی سی میں نے کی ہے. اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے، خالی پولیٹیشنز کی نہیں ہونی چاہیے. آپ ذرا کریں. میں چیف جسٹس صاحب سے وہ کروں گا کہ آپ بھی بتائیں. ہماری تو میں ایز اے پارلیمنٹیرین ایسٹ ڈکلیریشن 6 جگہ پہ دیتا ہوں.
काइंडली आप भी ज़रा हमें ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को और उसको बताएं, लेकिन आप अगर गलत काम करेंगे तो उसका कौन एहतिसाब करेगा, अकाउंटेबिलिटी करेगा, वो भी हमें बताइए। शुक्रिया जनाब स्पीकर। पाकिस्तान लीडर ऑफ द अपोजिशन राजा रियाज अहमद साहब। जी जनाब स्पीकर, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, मैं आज एक अहम पॉइंट की तरफ आपकी और इस हाउस की तवज्जो चाहता हूँ कि असम्बली, पंजाब असम्बली हो या केपी के असम्बली, इनको ना केपी के वज़ीर आला ने इस असम्बली को तोड़ा है, ना पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब ने इस असम्बली को तोड़ा है। इस असम्बली को तोड़ने का ऐलान इमरान खान ने अपने पहलू में बिठा के केपी के चीफ मिनिस्टर को ऐलान किया कि हम जनाब केपी के असम्बली तोड़ रहे हैं, और परवेज़ इलाही को तो पता ही नहीं था। जब उससे दस्तखत पता नहीं किस वक्त करा लिए, किस हालत में करा लिए, लेकिन जब परवेज़ इलाही को